اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بھائی میرے، ہماری گفتگو مفاہیم مخالف میں سے آج مفہوم وصف کے بارے میں ہے۔ اچھا، یہ مفہوم وصف کیا ہے اور اس سے مفہوم کیسے نکلتا ہے؟ فرماتے سب سے پہلے تو ہم آپ کو دو چیزوں کی وضاحت بتا دیں، اس کے بعد اصل بحث میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر علم اصول میں ہم جو وصف کی بات کرتے ہیں وہ نحو والی وصف سے وسیع تر ہے۔ اس کا مفہوم نحو والی وصف یوں سمجھے کہ توابع میں سے تھی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے کیا ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول کو شامل تھی۔ لیکن یہاں والی وصف ہر وہ چیز ہے جو حکم کے لیے یا موضوع کے لیے قید بن سکے۔ تو نتیجے میں علم اصول کے مطابق حال بھی وصف ہے، تمییز بھی وصف ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، وہ بھیڑ رڈھ جو جنگل کھاتی ہے، مالک کا گھاس نہیں کھاتی، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہاں پر غنم جو ہے کیا ہے، یہ موصوف ہے، صائمہ اس کی صفت ہے۔ اب اس کے بارے میں علم اصول میں بحث ہوگی، جبکہ یہ صائمہ جو ہے یہ علم اصول کے مطابق بھی وصف ہے اور علم نحو کے مطابق بھی وصف ہے۔ وہیں پر اگر آپ کہیں گے رأیت زیدن راکبن، میں نے دیکھا زید کو در حالی کہ وہ سوار تھا، تو یہ راکب بھی علم اصول کے مطابق وصف ہے، کیونکہ زید کی ایک خاص حالت کو بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جس وصف کے ہم بارے میں بحث کر رہے ہیں وہ ہمارے موصوف سے اخص ہو۔ اخص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وصف ختم بھی ہو جائے تو بھی موصوف اپنی جگہ پر باقی۔ شاہ صاحب توجہ ادھر ہو بھائی میرے، آپ چھت میں کیا دیکھ رہے ہیں آغا صاحب؟ ہو مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب جالسن، ٹھیک ہے، یا سید الجالس، وہ سید جو کہ بیٹھا ہے۔ بیٹا اب جالس ختم ہو جائے تو بھی انشاءاللہ سید باقی ہوں گے، یعنی یا کھڑے ہوئے ہوں گے یا سوئے ہوئے ہوں گے، تو یہاں پر بحث جاری ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ انسان اور ماشی، ماشی یعنی چلنے پھرنے والا، یہاں پر یہ مفہوم والی بحث جاری نہیں ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ انسان مر جائے پھر بھی ماشی باقی رہے، گائے بھی چلتی ہے، بھینس بھی چلتی ہے۔ پر یہ دو چیزیں آپ مد نظر رکھیں، ایک تو علم اصول میں وصف سے مراد ہر وہ چیز ہے جو حکم کے لیے یا موضوع کے لیے قید بن سکے، اور دوسری بات یہ کہ ہماری وصف موصوف سے کیا ہو، خاص ہو، یا تو ان کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہو، ٹھیک ہے، یا ان کے درمیان نسبت جو عام خاص من وجہ کی ہو، تو پھر ہماری بحث اور گفتگو جاری ہوگی، ورنہ جاری نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں مفہوم کی طرف کہ آیا وصف کا مفہوم ہے یا نہیں، یعنی اگر وصف موجود ہے پھر تو یہ حکم جاری ہوگا، لیکن اگر وصف ختم ہوگی تو حکم بھی ختم ہوگا۔ اگر ہم حکم کے ختم ہونے کے قائل ہیں تو یعنی ہم مفہوم کے قائل ہو گئے، لیکن ہم کہتے ہیں وصف کے ختم ہونے کے بعد حکم کے ختم ہونے کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تو پھر یعنی وصف کا مفہوم نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ لمبے طلاب کو 5 روٹی دو، تو یہاں پر یہ لمبے صفت ہے کس کی؟ طلاب کی، ٹھیک ہے بیٹا، اور حکم کیا ہے کہ 5 روٹی دو۔ اب اس لمبے لفظ لانے کا یہ تو فائدہ ہوا کہ لمبے کو تو 5 دینی ہے، لیکن جن میں لمبے والی صفت نہیں، چھوٹے قد والے ہیں، کیا ان کو روٹی دینی ہے یا نہیں؟ ہم کہیں گے بھائی یہ پہلا جملہ جو ہم نے کہا تھا کہ لمبے طلاب کو 5 روٹی، تو وہ خاموش ہے ان کے بارے میں جن کا قد چھوٹا ہے۔ اور لیکن اگر ہم کہیں گے کہ پہلا جملہ دلالت کرتا ہے کہ چھوٹے قد والوں کو روٹی نہیں دینی، تو پھر یعنی کہ یہ وصف ہماری جو ہے کہ مفہوم رکھتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بحث اور گفتگو جاری ہوتی ہے
کہ بھائی اصل وصف لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وصف اپنے موصوف کو دوسروں سے جدا کرے، یعنی اس کے موصوف کو اگر روٹی دینی ہے تو دوسروں کو نہیں دینی چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں، وصف کا یہ مطلب نہیں ہوتا. وصف 5 قسم کی ہوتی ہے ساجد. اگر وہ 5 قسم بیان کروں تو کہیں آپ بور نہ ہو جائیں، بس یہ میں نے اشارہ کر دیا کہ وصف 5 قسم کی ہوتی ہے. ان میں سے ایک قسم ہے کہ وصف احترازی ہوتی ہے، یعنی وصف حکم کو اپنے موصوف کے لیے ثابت کرتی ہے. ٹھیک، احترازی کا مطلب، لیکن جس میں یہ صفت نہ پائی جائے اس کے بارے میں حکم کو ختم بھی نہیں کرتی بلکہ خاموش ہوتی ہے. اس کے بارے میں حکم ہے یا حکم نہیں ہے وہ آپ جا کے جو ہے کیا ہے اور ادلہ کو اور فتواؤں کو دیکھیں. اسلامی مثال دے دیں، فی الغنم الصائمۃ زکوۃ. بھائی وہ بھیڑ جو مالک کا گھاس نہیں چرتی بلکہ قدرتی گھاس چرتی، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب ساجد صاحب کے پاس 20 بھیڑ بکریاں ہیں یا 50، 100، 200، 1000 بھیڑ بکرے، لیکن ان کا اپنا خرید کر کے گھاس کھلاتا ہے، تو اب یہ صائمہ نہیں ہے، یہ ہو گئی معلوفہ. آیا صائمہ کے قید کے ذریعے ہم کہیں گے کہ ان میں زکوٰۃ واجب نہیں؟ کہتے نہیں. وہ کسی اور دلیل سے جا کے ثابت کریں کہ ان بھیڑوں میں زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں. صائمہ صرف یہ بتاتی ہے کہ جو بھی جنگل چرتی ہیں ان میں زکوٰۃ ہے، دوسروں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں یہ صائمہ کا لفظ کچھ بھی نہیں بتاتا ہے. بات واضح ہو گئی. البتہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر صفت مفہوم رکھتی ہے، وہ استثنائی موارد ہیں. کل اگر امتحان میں آپ سے سوال کیا جائے آیا وصف مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، آپ کہیں گے نہیں رکھتی، مگر یہ کہ کوئی خاص قرینہ اس کے مفہوم پر آ جائے. تو اب عبارت کی طرف چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثانی، بیٹا الثانی سے پہلے المفہوم کو تقدیر میں رکھیں، یعنی المفہوم الثانی، دوسرا مفہوم مفہوم الوصف ہے، وصف والا مفہوم ہے. وَلِإِيضَاحِ الْحَالِ، اس حال اور حقیقت کو بیٹا واضح کرنے کے لیے نذکر اموراً، ہم ذکر کرتے ہیں چند امور کو. الاول، پہلا امر، المراد من الوصف، وصف سے مراد، فی عنوان المسألۃ، یہ جو ہم نے مسئلے کے ہیڈنگ میں رکھا ہے نا مفہوم وصف، اس سے مراد کیا ہے؟ لیس خصوص الوصف النحوی، یہ صرف نحوی وصف نہیں جو کہ توابع میں ہے، بل الاصولی، بلکہ اس وصف سے مراد بیٹا وصف اصولی ہے. فیعم، جب اس سے مراد وصف اصولی ہوگی تو یہ شامل ہو جائے گی الحال و تمییز، حال کو بھی تمییز کو بھی، مما، ہر اس چیز کو شامل ہو جائے گی، یصلح، جس چیز میں صلاحیت ہے، ان یقع قیدن، تاکہ وہ قید بن سکے، لمتعلق تکلیف، یعنی تکلیف کے موضوع کا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں تکلیف آئی ہے، اور لنفس ہی، یا خود تکلیف کے لیے جو بیٹا کیا ہے قید بن سکے. الثانی، یشترط فی الوصف، شرط ہے وصف میں، ان یکون اخص من الموصوف، اس کا دائرہ موصوف سے محدود ہو، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب عام خاص مطلق ہو، ٹھیک ہے، یا عام خاص من وجہ میں بھی چلے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یصح، صحیح ہو، فرض و بقاء الموضوع، فرض کر دیں گے موضوع باقی ہے، مع انتفاء الوصف، جبکہ ہماری وصف ختم ہو گئی. خوب، کل انسان العادل، بیٹا انسان موصوف ہے، عادل اس کی جو ہے کیا ہے وہ صفت ہے. اب اگر عادل ختم ہو جائے پھر بھی انسان ساجد ہے یا نہیں؟ بہت سارے انسان ہیں جو عادل نہیں ہیں اور کچھ عادل بھی ہیں، پر صفت کے ختم ہونے سے موصوف ختم نہیں ہوتا ہے. فخرج منہ، پس نتیجے میں خارج ہو گیا اس اخص والے قید سے، ما، وہ صفت، اذا کانا متساویین، کانا بیٹا یعنی صفت اور موصوف دونوں مساوی ہوں. کل انسان المتعجب، جیسے تعجب کرنے والا انسان. بیٹا ہر انسان تعجب والا ہوتا ہے اور ہر تعجب کرنے والا انسان ہوتا ہے.
وما اذا کان اعم منہ مطلقہ، اور خارج ہو گئی وہ صفت جو اعم ہے من ہو اس موصوف سے، عام خاص مطلق کے لحاظ سے، کل انسان الماشی، بیٹا ماشی یعنی چلنے والا انسان، توجہ، اب اگر ماشی ختم ہو گیا انسان خود بخود ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن انسان کے ختم ہونے سے ماشی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ماشی تو گائے بھینس سب ماشی ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَعَمُّ مِنْهُ مِنْ وَجْهٍ، لیکن جب صفت موصوف اعم ہو اس صفت سے، من وجہ یعنی کیا بیٹا، کوئی مورد افتراق ہے اور کچھ مورد اشتراک ہیں، کما فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، جھنگل چرنے والی بھیڑ میں زکوٰۃ واجب ہے بیٹا۔ غنم جو ہے کیا ہے، یہ ہمارا موصوف ہے، الصائمہ اس کی صفت ہے۔ اب صائمہ اس غنم میں نہیں ہے جو ہمارے پیسوں کا گھاس کھاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے کیا ہے بیٹا، وہ غنم ہے لیکن صائمہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے اونٹ جو جنگل کھاتا ہے وہ صائمہ ہے لیکن غنم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں پر دونوں الگ ہو جاتا ہے، کہیں پر دونوں، یعنی دو مورد افتراق ہے، ایک مورد اشتراک ہے۔ یا میں نے برعکس بولا، یہ اب آپ منطق میں جا کے دیکھیں، فَإِنَّ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالصَّائِمَةِ، بتحقیق کہ بھیڑ میں اور صائمہ میں عموم و خصوص من وجہ، نسبت کون سی ہے، عام خاص من وجہ کی ہے۔ فَيَفْتَرِقُ الْوَصْفُ عَنِ الْمَوْصُوفِ، بھائی ایک ایسا مورد، جی کیا ہوا، ہاں شاباش بیٹا، 10 مرتبہ بولا ہے، جو جنگل چرتی ہے، مالک کا گھاس نہیں کھاتی، قدرتی گھاس جا کے کھاتی ہے۔ جیسے تھر میں جانور آپ کھول دیتے ہیں، وہ جا کے جو بارش وغیرہ پہ گھاس ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، آپ کے پیسے کا گھاس نہیں کھاتے، مفت والا گھاس کھاتے ہیں۔ یا آپ جو ہے کہ دریا کا جو کچے کا علاقہ ہے وہاں پر جو جانور چراتے ہیں۔ فَيَفْتَرِقُ الْوَصْفُ عَنِ الْمَوْضُوعِ، پس وصف جدا ہو جاتی ہے موضوع سے۔ فِي الْغَنَمِ الْمَعْلُوفَةِ، بیٹا ساجد معلوفہ یعنی جس کو آپ ہاتھ کے ساتھ کھلاتے پلاتے ہیں، یعنی ہاتھ کے ساتھ گھاس اس کے منہ میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ آپ نے کھیتی میں اپنا گھاس کاشت کیا ہے، ہر روز جا کے کاٹتے ہیں، یا بازار سے ہر روز 5 کلو خرید کر اس کو کھلاتے ہیں، اس کو معلوفہ کہیں گے۔ والموضوع عن الوصف، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر موضوع جدا ہو جائے گا اپنے وصف سے، جیسے فی الابل الصائمۃ، بیٹا وہ اونٹ جو جا کے بیابان میں چرتا ہے اس کو آپ گھاس نہیں دیتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعَانِ فِي الْغَنَمِ الصَّائِمَةِ، ایک مورد بیٹا اجتماع ہے کہ وہ بھیڑ جو جا کے جنگل چرتی ہے، فَهَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي النِّزَاعِ أَوْ لَا، آیا یہ عام خاص من وجہ والی صورت نزاع میں داخل ہوگی یا داخل نہیں ہوگی؟ الظاہر دخول فی النزاع، فرماتے ظاہراً یہ عموم خصوص من وجہ والی وصف داخل ہو جائے گی نزاع میں۔ اذا کان الافتراق، البتہ یہ اس وقت نزاع میں داخل ہوگی جب جدائی ہو من جانب الوصف، یعنی موضوع باقی ہو بیٹا بھیڑ، لیکن اس کی صائمہ والی صفت ختم ہو جائے، بأن یکون الموضوع باقیا، موضوع باقی ہے، والوصف غیر باقٍ، اور وصف باقی نہیں ہے، کالغنم المعلوفۃ، جیسے وہ بھیڑ کہ جس کو آپ اپنے خرچے کا گھاس کھلاتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا ارْتَفَعَ الْمَوْضُوعُ، لیکن اگر موضوع ہی ختم ہو، یعنی بھیڑ ہی موجود نہیں، اونٹ کی بات ہے کہ اونٹ باہر جا کے چرتا ہے، اس کا سواء کان الوصف باقیا، چاہے وہ صائمہ یعنی وہ جنگل چرنا وہ باقی ہو، کالابل الصائمۃ، جیسے وہ اونٹ ہے جو جنگل میں جا کے چرتا ہے، او کان ہوا ایضا مرتفعا، یا صفت بھی ختم ہو جائے، موضوع بھی ختم صفت بھی ختم، کالابل المعلوفۃ، مثلا آپ کا ایک ایسا اونٹ ہے جو آپ کے گھر کا کھانا کھاتا ہے، فلا يدل علی شیء فی حقہما، بیٹا تو یہ وصف دلالت نہیں کرتی ہے علی شیء فی حقہما،
کہ بھائی یا تو غنم ہے لیکن معلوفہ ہے، اس کے حق میں بھی سائمہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی، یا اونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتی، یا یوں کہیں کہ اونٹ ہے اور سائمہ ہے، صفت موجود ہے، یا یوں کہیں کہ اونٹ ہے اور معلوفہ، نہ صفت موجود ہے نہ موصوف موجود ہے۔ الثالثو، جناب تیسری چیز جس پر توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے، ان النزاع فی ثبوت مفہوم الوصف و عدم ہی، یہ جو ہم جھگڑا کرتے ہیں، اگر سید صاحب آپ نے کیوں ورقہ پلٹایا بیٹا؟ بیٹا ایسے جو درس چل رہا ہے اس کو دیکھیں، اب آپ دیکھ رہے تھے کہ درس کہاں تک چلے گا، یہ پوری بحث پڑھوں گا۔ یہ جو ہمارا جھگڑا ہے کہ آیا وصف مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، لا ینافی، یہ نزاع منافات نہیں رکھتی، اتفاقہم، کہ علماء متفق ہوئے ہیں علی ان الاصل فی القیود، کہ بھئی جو بھی ہم قید لگاتے ہیں، مثلا الانسان الزاہق، زاہق کی ہم نے قید لگائی، ان تکون احترازیتاً، وہ احترازی ہوتے، احترازی کا مطلب بیٹا یعنی وہ اپنے موصوف کو دوسروں سے جدا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جدا کرتے ہیں، وَذَلِكَ، ذالک یعنی عدم منافات کیوں ہے، لأن معنی، اس لیے کہ جو ہم کہتے ہیں کون سا، کون القید احترازیاً، کہ یہ قید احترازی ہے، لیس، اس کا یہ ہے مطلب نہیں ہے سوائے یہ کہ ثبوت الحکم فی مورد القید، کہ بھائی غنم سائمہ میں زکوٰۃ واجب ہے، سائمہ کا یہ فائدہ ہوا، سائمہ قید احترازی ہے، یعنی سائمہ کہتی ہے یہ حکم میرے موصوف میں ثابت ہے، ہو فَإِذَا قَالَ، پس جب کوئی شخص کہتا ہے اکرم الرجال طوال القامہ، تم عزت کرو ان لوگوں کی جن کے قد لمبے ہیں، معنی ہو اس جملے کی معنی یہ ہے ثبوت الحکم، یعنی یہ اکرم والا حکم ساجد ثابت ہے وجود الامرین، جب دو چیزیں ہوں، ایک رجال جو موضوع ہے وہ بھی باقی ہو اور اس کی صفت یعنی طوال لمبا قد بھی باقی ہو۔ اما نفی الحکم، لیکن چھوٹے مردوں کی عزت نہیں کرنی بیٹا، اس پر یہ اوپر والا جملہ دلالت نہیں کرتا ہے، ان رجال القصار ظاہراً پڑھیں گے، یعنی جو چھوٹے قد والے مرد ہوتے ہیں، فلا يدل علیہ، پس دلالت نہیں کرتا اوپر والا جملہ اس چھوٹے مردوں کے حکم پر، کون القید احترازیاً، کہ طوال قید احترازی ہے، نتیجے میں چھوٹے مردوں کی عزت نہیں ہونی چاہیے، بل یتوقف فی الحکم، بلکہ ہم کھڑے ہو جائیں گے چھوٹے قد والوں کے حکم کے بارے میں بثبوت، کیا یا ان کے لیے عزت ثابت ہے، اول عدم، یا ان کی عزت نہیں کرنی، اس میں ہم کیا کہیں گے بیٹا، بھائی ہم خاموش ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، لمبوں کی عزت کرنی ہے لیکن چھوٹوں کی کرنی ہے یا نہیں کرنی، اوپر والا جملہ نہ عزت ثابت کرتا ہے نہ عزت کی نفی کرتا ہے۔ بخلاف القول بالمفہوم، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں کہ وصف مفہوم رکھتی ہے تو پھر اس کا لازمہ کیا ہوگا، فَإِنَّ لَازِمَهُ، اس مفہوم کا لازم یہ ہے نفی الحکم، کہ ہم عزت والے حکم کو نفی کریں، فی غیر مورد الوصف، جہاں پر بھی لمبے قد والے انسان نہ ہوں، یعنی چھوٹے قد والوں کا شاہ صاحب پھر احترام ہم پر واجب نہیں ہے۔ والفرق بین الامرین واضح، بیٹا مفہوم اور عدم مفہوم کے درمیان فرق واضح، اگر مفہوم کے قائل ہیں تو یعنی ایک جگہ اکرام کا حکم ثابت ہے دوسری جگہ نہیں، اور اگر ہم مفہوم کے قائل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لمبے قد والوں کا احترام ثابت ہے، دوسروں کے بارے میں ہم خاموش ہیں۔ فَقَوْنُ الْقَيْدِ احترازیاً، اگر ہم اس قید لمبے قد والے کو احترازی مانیں، اس کا مطلب یہ یلازم سکوت، اس کا لازمہ یہ کہ ہم خاموش ہیں، فی غیر مورد الوصف، لمبے قد کے علاوہ دوسروں کے بارے میں، والقول بالمفہوم، لیکن علی دوست اگر ہم مفہوم کے قائل ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے، یلازم نقض سکوت، اس کا لازمہ یہ کہ ہم اپنی خاموشی کو توڑ دیں اور کیا کریں، والحکم بعدم الحکم، اور ہم فیصلہ کر دیں گے کہ بھائی اکرم والا حکم نہیں ہے، فی غیر مورد الوصف، ہر ان مرد میں جن میں لمبا قد نہ ہو۔ اذا عرفت ذالک، جب آپ نے یہ تین امور پہچان لیے، فعلم، تو جان لو،
ان الحق عدم دلالت الوصف علی المفہوم. ساجد صاحب زیادہ نہیں پڑھا بھائی، پریشان نہ ہو کہ وصف جو وہ مفہوم پر دلالت نہیں کرتی. لأن اقصى ما يدل علیہ القید، اقصى یعنی زیادہ سے زیادہ جس پر یہ قید بے معنی وصف دلالت کرتی ہے وہ یہ ہو کونہ قیدا احترازیا، کہ یہ وصف قید احترازی ہے. بیٹا ساجد، احترازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وصف کہتے ہیں میرے موصوف میں یہ حکم ثابت ہے، احترازی کا مطلب. لیکن دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں میں خاموش ہوں، دوسروں کے بارے میں یہ حکم ہے یا نہیں میں خاموش ہوں. جب آپ کو کہا گیا کہ لمبے مردوں کی عزت کرو تو یہ لمبے مرد، یہ لمبا قد ہونا یہ صفت ہے. یہ کہتے ہیں لمبے کی عزت کرنا واجب ہے، لیکن چھوٹے کے بارے میں عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ اوپر والا جملہ سید اس پر کوئی دلالت نہیں کرتا ہے. خوب بالمعنی الذی مر علیک، کہتے ہیں احترازی کی وہی معنی ہے جو آپ پر گزر چکی. وَأَمَّا زائد علیہ، لیکن اس سے زائد پر دلالت کرنا یعنی کیا؟ ایل انتفاع یعنی حکم ختم ہو جائے گا، لد الانتفاع جب صفت ختم ہو یعنی چھوٹے مردوں میں، فلا دلیل علیہ، اس انتفاع پر بیٹا کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے. نعم جی ہاں، ربما تدل القرائن، کبھی کبھی قرائن دلالت کرتے ہیں علی ثبوت المفہوم للقضیۃ الوصفیۃ، کہ مفہوم ثابت ہے قضیہ وصفیہ میں. وراء کون احترازیا، بیٹا وراء کا مطلب کہ علاوہ، یعنی احترازی بھی ہے اور مفہوم پر بھی دلالت کرتا ہے. مثل ما حکیہ، جیسے کہ نقل کیا گیا ہے، ان ابا عبیدہ نبی کریم کے بیٹا ظاہراً صحابی تھے. بالتحقیق ابا عبیدہ قد فہم من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سمجھا تھا نبی کریم کے قول سے. بیٹا ظاہراً یہ لام پر اب ذہن میں نہیں آ رہا، ظاہراً جو ہے کیا ہے کسرہ ہے لج، لیکن اگر لئی آپ لغت میں دیکھ لیں تو بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے بیٹا ترجمہ ٹال مٹول کرنا. میرا ساجد کی طرف قرض ہے اور ساجد کی جیب بھی بری ہوئی ہے، جب بھی میں فون کرتا ہوں بیٹا پیسے تو بھیجو، سائیں کل بھیج دوں گا. تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ایسے ٹال مٹول کرتا ہے اس میں اس کی عزت کو تم خراب کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو امیر ہے اور قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے اس کی عزت خراب کر سکتے ہو. بیٹا یہ امیر ہونا صفت ہے اس مقروض کی. اس سے ابا عبیدہ نے یہ سمجھا کہ جو غریب ہے اور ٹال مٹول کرتا ہے یعنی اس کی عزت برباد نہیں کرو. پس دیکھیں یہاں مفہوم ہو گیا، یعنی امیر کی عزت برباد کرو. پس اگر امیر نہیں ہے تو عزت برباد کرنا ختم، یعنی اس کی عزت باقی رکھو. واجد، بیٹا واجد اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور صفت ہے، یعنی جو امیر ہے جو پیسے والا ہے اگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے، یحلو ارزہ یا ارزہ و عقوبتہ، یہ اس کا ٹال مٹول کرنا حلال کر دیتا ہے کہ اس کی عزت کو بھی آپ خراب کرو اور اس کو سزا دو. اس کا مفہوم کیا ہے؟ ان لی غیر الواجد لا یحل، لیکن اگر غیر واجد، بیٹا جس کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، جس میں واجد والی صفت نہیں ہے، اس کی آپ مہلت دیں اور اس کی عزت خراب نہ کریں. نعم جی ہاں، خرجت عن تلک ضابطۃ، بھائی خارج ہو گیا اس قانون سے. بیٹا وہ قانون کیا تھا؟ توجہ بھائی توجہ، قانون یہ تھا کہ وصف مفہوم نہیں رکھتی. کہتے اس سے خارج ہو گیا العقود والایقاعات، یہ جو ہم عقد پڑھتے ہیں، عقد یعنی مثلا نکاح جس میں ایجاب قبول دو طرفی ہوتا ہے، ایقاع وہ ہوتا ہے جو ایک طرفی ہوتا ہے. کہتے ان میں المتداولہ بین الناس، جو عقود لوگوں کے درمیان چلتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں انکحتو موکلتی، مثلا جو ہے کیا ہے اس کی آپ صفت لگا دیں جو کہ باکرہ ہے، کنواری ہے. اب اگر وہ باکرہ نہیں ہوگی تو انکاح تو ختم ہو جائے گا. بات واضح ہو گئی. حتی الاقاریر، اقاریر اقرار کی جمع، حتیٰ کہ جو آپ اعتراف کرتے ہیں وہ وصایا جو آپ وصیت کرتے ہیں. بیٹا ساجد آپ کے دادے نے وصیت کی تھی کہ زید اگر غریب ہو تو اس کو 1 لاکھ دینا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی غربت ختم ہو گئی تو پھر کیا پھر بھی 1 لاکھ دینا ہے؟ نہیں، صفت ختم ہو گئی تو اب 1 لاکھ والا حکم بھی ختم ہو گیا.
فإنها بتحقیق عقود اکات لو اشتملت علی قید و وصف، اگر ان میں کوئی قید اور وصف پائی جائے لافاد المفہوم، تو یہ فائدہ دیتا ہے مفہوم کا۔ مثلا لو قال، اگر کوئی شخص کہتا ہے داری ہادی، میرا یہ گھر جس میں میں رہ رہا ہوں وقف للسادت، میں نے اس کو وقف کیا سادات کے لیے، ٹھیک ہے، کون سے؟ الفقراء، جو غریب ہیں۔ بیٹا موضوع کیا ہے؟ سید، اس کی صفت کیا ہے؟ غریب ہونا۔ خوب، اب اگر کوئی سید غریب نہیں ہے تو وقف والا حکم بھی ختم ہو جائے گا، یعنی صفت کے ختم ہونے سے حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ فمعنی ہو، تو اس جملے کی معنی یہ ہے خروج سادت الاغنیاء، کہ بھائی امیر سید خارج ہو جائیں گے عن الخطاب، اس وقف والے خطاب سے۔ بس بیٹا قانون کلی، یا یوں کہیں کہ ابتدائی فیصلہ یہ ہے کہ وصف کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔